شہزادی یا تاجر۔ سلطنت خیال کے محل میں چاندنی رات تھی۔ سفید سنگ مرمر کے ستون چاند کی روشنی میں جگمگا رہے تھے، لیکن شہزادی عنایت کے کمرے میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں اور خادماؤں سے الگ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ملکہ نے نرمی سے پوچھا دروازے پر کھڑے ہو کر۔ اماں مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ کو نہیں جانتی، شہزادی نے کہا، اپنی نظر ستاروں سے نہ ہٹاتی ہوئی۔ تم شہزادی ہو، سلطنت کے وارث، تمہیں سب کچھ پتا ہے۔ نہیں اماں، میں صرف ایک دکھاوے کی شہزادی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ محل سے باہر کی دنیا کیسی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ بازار میں کس طرح سودا ہوتا ہے، کس طرح لوگ محنت کر کے روٹی کماتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بیٹی ایسی باتیں کرے گی۔ اس رات بادشاہ سلامت کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ غصے میں آ گئے۔ یہ کیسی بات ہے؟ ایک شہزادی ہو کر بازار کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شہزادی عنایت اپنی بات پر اڑی رہی۔ آخرکار بادشاہ نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں تاجر بننا ہے تو بن جاؤ، لیکن یاد رہے تمہیں اپنا نام اور رتبہ چھپانا ہوگا۔ تمہیں ایک غریب تاجر کی بیٹی بن کر دکھانا ہوگا۔ اگر تم 1 سال میں اپنا کاروبار قائم نہ کر سکی اور منافع نہ کما سکی تو تمہیں ہمیشہ کے لیے خیال ترک کرنا ہوگا۔ شہزادی نے چیلنج قبول کر لیا۔ اگلے ہی روز وہ سادہ کپڑے پہن کر تھوڑے سے سونے کے سکے لے کر محل سے نکل گئی۔ اس کا نام اب عنایتا تھا۔ بازار حقیقت ایک بالکل مختلف دنیا تھی۔ یہاں کوئی کسی کو جگہ نہیں دیتا تھا، ہر شخص اپنی روٹی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ عنایتا نے پہلے تو اپنی چھوٹی سی دکان کرائے پر لی۔ اس نے سوچا کہ وہ خوبصورت ریشمی کپڑے بیچے گی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ کپڑوں کے کاروبار میں کتنی مقابلے بازی ہے۔ بڑے تاجر اس کی چھوٹی سی دکان کو نظر انداز کر دیتا۔ کئی ہفتے گزر گئے لیکن اس کا سامان نہیں بکا۔ اس کے پاس جو تھوڑے بہت سکے تھے وہ بھی ختم ہونے لگے۔ ایک دن تو اسے بھوکے پیٹ ہی دکان بند کرنی پڑی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر رو پڑی۔ کیا میں واقعی نااہل ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ اسی لمحے ایک بوڑھا شخص جس کا چہرہ تجربے سے چمک رہا تھا دکان میں داخل ہوا۔ بیٹی، تمہارے چہرے پر غربت کے آثار ہیں، تمہاری آنکھوں میں اشک، کیا بات ہے؟ عنایتا نے اپنی ساری کہانی سنا دی، البتہ یہ نہیں بتایا کہ وہ شہزادی ہے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، تجارت صرف سامان بیچنے کا نام نہیں ہے، یہ تو دل جوئی کا فن ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کون کیا کام کر رہا ہے، کسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا چلا گیا، لیکن اس کی بات عنایتا کے دل میں اتر گئی۔ عنایتا نے اگلے دن بازار میں گھوم کر گزارے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ عورت بہت مہنگے داموں سوزن اور دھاگے خرید رہی ہے۔ اس نے پوچھا، خالہ، آپ یہ سامان اس سے آدھے داموں میں مل سکتا ہے؟ بڑھیا بولی، بیٹا، میرے پیروں میں درد رہتا ہے، میں دور تک نہیں جا سکتی۔ عنایتا نے دیکھا کہ کئی کاریگر اپنی اوزار ٹھیک کروانے کے لیے دور دراز کے بازاروں تک کا سفر کرتے ہیں، جس میں ان کا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک نیا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی دکان کا نام بدل کر دوستوں کی دکان رکھا۔ اس نے اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز رکھنی شروع کی جو روزمرہ کی زندگی میں کام آتی تھی، سوزن، دھاگے، ہتھوڑے، کیلوں کے ڈبے، چاک کے ٹکڑے، کینچیاں اور بہت کچھ۔ لیکن اس کا اصل ہتھیار اس کا رویہ تھا۔ وہ ہر گاہک کا نام یاد رکھتی، ان کے گھر والوں کے حال احوال پوچھتی، اگر کوئی غریب ہوتا تو اسے سامان کم داموں پر دیتی، اگر کوئی بوڑھا یا معذور ہوتا تو اس کے گھر تک سامان پہنچا دیتی۔ ایک دن ایک لڑکا جس کا نام یاسر تھا اس کی دکان پر آیا۔ وہ بہت غریب گھرانے سے تھا اور اپنے بیمار باپ کے لیے دوا خریدنے آیا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے کم تھے۔ عنایتا نے نہ صرف اسے دوا دی بلکہ اسے اپنی دکان پر کام پر رکھ لیا۔ یاسر ایمانداری اور محنت سے کام کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دوستوں کی دکان بازار کی ایک مرکز بن گئی۔ لوگ صرف سامان خریدنے نہیں آتے بلکہ ایک دوسرے سے ملنے اور اپنے دکھ سکھ بانٹنے بھی آتے تھے۔ عنایتا نے دیکھا کہ اس کا کاروبار پھیلنے پھولنے لگا، لیکن اس کا دل اب بھی بے چین تھا۔ ایک سخت سردی کی رات تھی، بازار میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عنایتا اپنی دکان کا حساب کتاب کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک غریب آدمی کھڑا تھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔
بیٹی میرے بچے بیمار ہیں، ان کے لیے دوا چاہیے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ عنایتا کے پاس اس وقت بہت کم نقدی تھی کیونکہ اس نے اگلے دن کے لیے سامان خریدنا تھا۔ اگر وہ اس آدمی کی مدد کرتی تو اس کا کاروبار خطرے میں پڑ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کی آواز سنی۔ اس نے نہ صرف اس آدمی کو دوا کے پیسے دیے بلکہ اپنی گرم شال بھی اسے دے دی۔ یاسین نے جو اس کا وفادار ساتھی بن چکا تھا یہ دیکھ کر کہا، عنایتا بہن، آپ نے وہ شال بیچ کر اپنے لیے نیا کوٹ خریدنا تھا۔ عنایتا نے مسکراتے ہوئے کہا، یاسر، کاروبار کا مقصد صرف منافع کمانا نہیں ہوتا، یہ انسانیت کی خدمت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ 1 سال پورا ہونے کو آیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے ایک وزیر کو بازار بھیجا کہ وہ عنایتا کے کاروبار کے بارے میں پتہ لگائے۔ وزیر نے واپس آ کر جو کہانی سنائی اسے سن کر بادشاہ حیران رہ گئے۔ چاہے پناہ وہ لڑکی نہ صرف ایک کامیاب تاجر بنی بلکہ پورے بازار میں اس کی عزت ہے، لوگ اسے دکان والی ماں کہتے ہیں۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اسے دیکھنے جائیں گے۔ وہ ایک عام تاجر کی طرح کپڑے پہن کر بازار پہنچے۔ جب وہ دوستوں کی دکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عنایتا ایک بوڑھی عورت کو سودا دے رہی ہے اور اس کے ساتھ بہت پیار سے بات کر رہی ہے۔ بادشاہ نے اسے پہچان لیا، ان کا دل فخر سے بھر گیا۔ اس رات عنایتا کو محل واپس بلایا گیا۔ وہ سادہ کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوئی، اس کے چہرے پر وہ چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ بیٹی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم سچی شہزادی ہو، بادشاہ نے فخر سے کہا۔ لیکن عنایتا نے جواب دیا، ابا جان، میں نے سیکھا ہے کہ شہزادی ہونا صرف خون کا رشتہ نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ میں نے بازار میں رہ کر سیکھا کہ حقیقی بادشاہی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا ہے۔ عنایتا نے محل واپس آ کر اپنی نئی حکمت عملی پر عمل شروع کیا۔ اس نے سلطنت بھر میں چھوٹے تاجروں کی مدد کے لیے ایک فنڈ قائم کیا۔ اس نے ہر بازار میں دوستوں کی دکانیں کھولنے کا پروگرام بنایا جہاں ہر ضرورت کی چیز مناسب داموں پر ملتی تھی۔ اس نے یاسر کو سلطنت کا وزیر تجارت مقرر کیا۔ اب وہ صرف ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ ایک دانشمند حکمران تھی۔ ایک دن وہی بوڑھا شخص جس نے اسے پہلی بار مشورہ دیا تھا محل میں حاضر ہوا۔ عنایتا نے انہیں پہچان لیا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ایک درویش ہوں، میں نے تمہارے اندر کی شہزادی کو پہچان لیا تھا۔ یاد رکھو، حقیقی تاجر وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا سامان بھی جمع کرے۔ اور وہ پھر چلا گیا جیسے کہیں غائب ہو گیا ہو۔ عنایتا نے سمجھ لیا کہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور شکر ادا کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی کہانی صرف ایک شہزادی کے تاجر بننے کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک روح کے بیدار ہونے کی کہانی تھی۔ سالوں بعد جب شہزادی عنایت تختے نشین ہوئی تو اس نے اپنی سلطنت کا نام سلطنت رحمت رکھا۔ اس کے دور میں تجارت نے ایسی ترقی کی کہ ہر شخص خوشحال ہو گیا، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھتے تھے۔ ایک دن اس کے اپنے بیٹے نے پوچھا، امی جان، زندگی کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ عنایت نے اسے گود میں لے کر کہا، بیٹا، سب سے بڑا خزانہ وہ ہے جو تم دوسروں کے دلوں میں بساؤ۔ سونے چاندی کے ڈھیر مٹی ہو جاتے ہیں لیکن محبت اور خدمت کا جذبہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کو ایک چھوٹی سی دکان کی کہانی سنانی شروع کی جہاں ایک شہزادی نے تاجر بن کر نہیں بلکہ انسان بن کر زندگی کا سب سے بڑا مقصد سیکھا تھا۔ یہ کہانی ایک صوفیانہ انداز میں لکھی گئی ہے جس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ حقیقی کامیابی مادی فوائد کے بجائے انسانی خدمت اور اخلاقیات میں ہے۔ شہزادی کا سفر دراصل خود شناسی کا سفر ہے۔